خوشیاں عطا کر دے، اور وہ خود جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو اپنی قوم کے ساتھ منسلک کر دیا، اپنی قوم کی اپنی قربانیوں کو اپنی قوم کے عزم کی طرف جو ہے وہ انہوں نے منسلک کر دیا۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہلالی خنجر جو ہے یہ ہمارے، جیسے اس سے پہلے بھی شعر میں آیا نا کہ یہ انعام ہے، اسی طرح یہ عطیہ ہے، یہ انہوں نے ہمیں تحفہ دیا ہے اپنی شہادتوں کے صلے میں۔ اگلا آ جاتا ہے شعر نمبر 4، حسین ابن علی کے اسوہ مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ پہ بھی اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو حق کی خاطر شہادت کو قبول کر لیا۔ اس میں واقعہ کربلا کی طرف اگر ہم اشارہ دیں، ان کی زندگی، ان کی مردانگی، ان کی جرأت، ان کی بہادری کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علی کی اولاد جو حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ہے، انہوں نے کربلا میں شہادت تو کر لی لیکن یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، اس کو اپنا خدا نہیں مانا، اس کے جو مقاصد تھے اس کو پورا نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے اپنی شہادت اور اپنے خون سے اسلام کو روح بخش دی، اسلام کو زندگی دے دی۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی جو انہوں نے جو ایک داستان رقم کی، وہ سب اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ اس کا پرچم ہے، یعنی کہ یہ انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو سر بلند کیا، تو اس حوالے سے وہ سربلندی ان کی اپنی مردانگی، ان کی دلیری کا، انہوں نے بھی اسلام کے پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی قربانی دے دی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو اس حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یزید کو برے لفظوں میں یاد کرتے ہیں لیکن حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پرچم کو سربلندی دی۔ پھر دوسرے مصرعے میں وہ یہ کہتے ہیں برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم، کہ اگر ہم دیکھیں ہمیں قومیت نظر آتی ہے، ہمیں ملت نظر آتی ہے، اس کے اندر ہمیں ایک یکجہتی نظر آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ایک پروانہ ہے وہ روشنی کی تڑپ میں اس کے ارد گرد منڈلاتا ہے اور اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، تو اسی طرح ہمارے وہ بڑے، ہمارے وہ بزرگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے، ان کے اندر وہ تڑپ تھی، روشنی کی تلاش تھی کہ جس کی تلاش میں وہ خود تو قربان ہو گئے لیکن انہوں نے ہمیں خوشیاں عطا کر دیں، اور انہوں نے ہماری ملت کو، ہماری قوم کو یکجہتی دے کر ہماری قوم کو سرخرو کرنے کا وہ باعث بنے اس کے اندر۔ تو اس حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں۔ پھر اس میں اگلا جو شعر ہے وہ آ جاتا ہے شعر نمبر 5، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم۔ اب اس میں اس پرچم کی مثال دی ہے جس کے اندر محمد بن قاسم کی جرأت، ان کی بہادری، ان کا حسن سلوک، ان کا رویہ کتنا اچھا تھا، ان کے اندر جرأت کتنی تھی، کیسے انہوں نے ناہید کی فریاد پر ایک ظالم جو حجاج بن یوسف تھا اس کے خلاف جو ہے وہ اپنی فوج کو جو ہے وہ ایک طرح سے مجتمع کیا، اکٹھا کیا، اور اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری لے کر اپنے اسلام کی سربلندی کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی کو جو ہے وہ ایک مقصد طے کر دیا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ جود کی ترکیب جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں تو اس لیے استعمال کی گئی کہ اس کا مطلب اس حوالے سے کہ جیسے ایک بادل برستا ہے اس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی، کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کوئی تعصب نہیں ہوتا، تو اسی طرح انہوں نے اپنی سخاوت کی، انہوں نے ایک ابر باراں کی طرح وہ برسا، سب کے لیے مہربانی کرنے والا، سب پہ رحم کرنے والا، سب کا ساتھ دینے والا۔ تو آپ کی جو ہے وہ سخاوت اور آپ کی جو شخصیت ہے اس کا ہمیں آئینہ دار اس پرچم کے عکس میں ہمیں وہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ تو یہ جو پرچم ہے یہ محمد بن قاسم کی بھی کوششوں کا پرچم ہے، اس کے عزم اور حوصلے کی کہانی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک طرح سے مختلف قسم کی تلمیحات ہیں اس کے اندر، اس شعر کے اندر۔ پھر ہے یہ طارق کا صلاح الدین کا محمود کا پرچم، پہلے محمد بن قاسم کا ذکر ہوا، اس کے بعد یہ طارق بن زیاد کا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو عبد الملک بن مروان تھا ان کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ اندلس کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا تھا، ان کی کوششیں تھیں، ان کی محنت تھی، اور انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں کیونکہ وہ آگے جانا چاہتے تھے، وہ جو ہے وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹانا چاہتے تھے، اور ایک اچھا جو مومن مرد مومن اور مسلمان ہے، اس میں مسلمانوں کے غزوات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے، جس کو توکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر وہ اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں بلکہ خدا پر بھروسہ کر کے آگے چلتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی اپنی کشتیاں جلا دیں اور واپسی کے راستے جو ہے وہ ختم کر دیے کہ اب ہم پیش قدمی کریں گے، ہم آگے چلیں گے۔ تو اس میں ان کا حوالہ ہے طارق بن زیاد کا۔ پھر اس میں صلاح الدین ایوبی کا ذکر ہے جن کا اصل نام جو ہے وہ یوسف تھا،
اور انہوں نے بھی اس دور کے اندر یورپ کے کلیسا اور یورپ کے جو بادشاہ تھے وہ بہت قوت اور طاقت کے حامل ہوتے تھے، تو یہ اس دور کی اس طاقت کے ساتھ ٹکرائے تھے، اور اس میں بھی ان کا قوت ایمانی تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کی جرأت، ان کی بہادری کہ انہوں نے عیسائیوں سے جنگ لڑی، عیسائیوں کا مقابلہ کیا اور ان کے مقابلے میں اللہ کے پرچم کو بلند کیا، اسلام کے عزم اور حوصلے کو سربلندی ملی، تو یہ بھی ان کی اندر ایمان کی قوت تھی کہ انہوں نے طاقتوں کو، بڑے بڑے برج ہلا دیے اور اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑ دیا۔ پھر اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو محمود غزنوی کی مثال ہے کہ انہوں نے بھی اگر ہم دیکھیں تو سومنات کا مندر توڑا، یعنی کہ یہ جتنی تلمیحات ہم اس شعر میں دیکھتے ہیں یہ سب ایسی ہیں جس میں ہمیں ایک عزم نظر آتا ہے، استقلال نظر آتا ہے، حوصلہ نظر آتا ہے، روشنی اور امید نظر آتی ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی آج اپنے پرچم کو اگر محفوظ رکھنا ہے، تحفظ کرنا ہے، تو ہمیں ایسی ہی دلیری، بہادری، ثابت قدمی اور قوت ایمانی کی ضرورت ہے۔ تو محمود غزنوی نے سومنات کا مندر توڑا، اسی لیے ان کو جو ہے بت شکن بھی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے اندر ہم بتاتے ہیں کہ کیا ہے، طارق بن زیاد کا جبل طارق اور محمود غزنوی کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخ گواہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ بت شکن نے کیا کیا، ایک طرح سے اپنا نام بنایا اور اپنے پرچم کی سربلندی کی تھی۔ اب آ جاتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پر ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا، کہ یہ پرچم ایک علامت ہے فتح کا، کامیابی کا، کامرانی کا، عزم و حوصلے کا، سربلندی کی علامت ہے یہ پرچم۔ تو یہ پوری دنیا کے اندر جب انسان فتح پا لیتا ہے، جب اسلام سربلندی پا لیتا ہے، ہم اسلام کے نام پہ جنگ لڑتے ہیں، اب پاکستان بھی اسلام کے نام پر قائم ہوا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو ہے اس میں پوری دنیا کے اندر کامرانی کا، فتح کا کی علامت ہے۔ کہ یہی وجہ تھی کہ جب 1965 میں جب سرگودا، لاہور اور اس کے اندر سیالکوٹ کے اندر جب ہندو اپنی پیش قدمی کر رہے تھے، تو اس کے اندر جو ہے یہ ہمارے عزم و حوصلے کی علامت ہے کہ ایک طرح سے یہ اعزاز دیا گیا۔ تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پرچم کی حیثیت جو ہے وہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے زمین کے اوپر جو ہے وہ ابر رحمت برستا ہے، اور یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پرچم ہمارے لیے خوشخبری ہے اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو پاکستان کی صورت میں، کیونکہ توحید کے نام کے اوپر جو ہے وہ پاکستان قائم ہوا، اور اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان اسلامی ممالک میں جو 158 اسلامی ممالک ہیں اس میں واحد ایسا ملک ہے جو توحید کے نام پر قائم ہوا، اسلام کے نام پر قائم ہوا، رمضان میں یہ قائم ہوا، اور اس میں یہ امن کا، سلامتی کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی، آسمان کی طرف سے دی گئی ہمارے لیے خوشخبری ہے، رحمت ہے۔ اگلا شعر آ جاتا ہے، شعر نمبر اس کا 7۔ یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آج جو پرچم پاکستان کی فضا میں سربلند ہے، اس پرچم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے بزرگوں کی روایات ہیں، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، اور ہمارے اسلام کی سربلندی ہے، اسلامی ملک ہے۔ تو ہم جو ہے وہ اگر جرأت رکھیں، عزم رکھیں، مستقل مزاجی رکھیں، بہادری اور دلیری رکھیں، تو ہم کبھی ہندوؤں کو کامیاب نہیں ہونے دے سکتے۔ اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے پچھلے بھی گزشتہ بہت سے ایسے محاذ ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ہندو جو ہے وہ ایسے کام کرتے رہے، لیکن مسلمان جو ہیں وہ، ہماری پاکستانی فوج اور ہمارے عوام جو ہیں ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ کبھی بھی دشمن کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دے سکتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ہماری روایات ہیں، وہ جو غزوات سے شروع